السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ منگل کو ناسازی طبع کی بنا پر غیر حاضری رہی، جس کی بنیادی وجہ گلے کی خرابی۔ آج 15 اکتوبر کے پروگرام میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ کو پولیو کے حوالے سے صحافیوں کو خط، خلاف قانون سول اسپتال میر پور خاص کے اکاؤنٹنٹ کو محکمہ صحت کی جانب سے بیرون ممالک کے لیے ایکس پاکستان لیو کی منظوری اور دیگر اہم خبریں شامل ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ایکچولی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اور پچھلے سال سے میں بڑا کنفیوز تھا کہ مجھے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے نہیں چاہیے۔ 2-3 لوگوں سے میں نے رائے لی، لیکن کنفیوژن تھی، اور ایک فیئر تھا کہ یار وہ کس طرح ہوگا، اور ہیڈ سوائلنگ ہو جاتی ہے، ریشز پڑ جاتے ہیں، 10 طرح کی پرابلمس آ جاتی ہیں۔ تو بلیو می دیٹ میں آیا ہوں، کچھ مہینے پہلے آیا تھا، میں نے کاؤنسلنگ لی، کنسلٹنسی لی ڈاکٹر حنیف صاحب سے، اور بلیو می دیٹ انہوں نے جو ایک مائنڈ سیٹ میرا پیس کیا، تو ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے وفاقی وزارت صحت میں ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے باوجود پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں مذکورہ قانون کے نفاذ کے باوجود جن خلاف قانون لوگوں کو PNMC سے فارغ کیا جا چکا ہے، بدستور مذکورہ مافیا کی جانب سے دفاتر خالی نہ کرنے اور ان کی جانب سے ملازمین کو مسلسل ہراساں کرنے کے معاملے نے وفاقی وزارت صحت کی رٹ کو سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ حکومت اور انتظامیہ کی ناکامی ہے، یا پھر قانون کے نافذ العمل ہونے کے باوجود PNMC مافیا کی راج دہانی ہے؟ یہ معاملہ MQM سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ وہ قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس لاقانونیت سے ملک میں نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، انسداد پولیو کی قومی مہم 13 اکتوبر تا 19 اکتوبر 2025 کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے صحافیوں کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک خط لکھا ہے۔ پہلے اس خط کی آپ ہماری اسکرین کے اوپر عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے خط کا عکس ملاحظہ فرمایا، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ آپ نے یہ خط مہم کے آغاز والے روز یعنی 13 اکتوبر کو ارسال کیا ہے۔ حالانکہ سنجیدگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ یہ خط کم از کم 3-4 روز قبل لکھتے۔ بہرحال آپ کو یہاں یہ بھی گوش گزار کرنا صحافتی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ صحت کی اس اہم ترین مہم کی کامیابی کے لیے آپ کو مستقل ہیلتھ رپورٹرز کے تعاون کے بغیر حکومت سندھ کو رپورٹ کرنے والے رپورٹرز وہ کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے لیے ذمہ دار ترجمان کی مستقل تقرری جو یومیہ بنیاد پر متعلقہ صحافیوں سے براہ راست رابطے میں رہیں۔ یہ کام ماضی میں سابق PPI کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر احمد شیخ مرحوم سندھ کے مختلف اضلاع تک صحافیوں کو لے جا چکے ہیں۔ اس کا کثیر فنڈ پروجیکٹ میں پہلے سے موجود ہے۔ کرپٹ مافیا کی جیبوں میں یہ فنڈ جا رہا ہے، اور خود راقم الحروف ڈاکٹر کٹپر کے دور سے پولیو مہم کو باقاعدگی سے رپورٹ کرتا آ رہا ہے۔ لہذا وزیر اعلیٰ سندھ محض خط سے خانہ پوری کے بجائے یہ کام براہ راست ہیڈ رپورٹرز کو سونپیں اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر اس کی ذمہ داری ترجمان کے اوپر لگائیں، جس کے انشاءاللہ بہتر نتائج آنے کی توقع کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت سندھ کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تنخواہوں کی مد میں اور محدود بجٹ کا بہت بڑا حصہ
سرکاری افسروں کی خلاف قانون سپلائی کمپنیوں میں لو اور دو کی بنا پر بطور رشوت چلا جاتا ہے۔ وہ سرکاری ہسپتالوں میں غیر معیاری کمپنیوں کی مذکورہ دواؤں کو، جنہیں کھلے بازار میں کوئی ٹکے سیر نہیں خریدتا ہے، اس کھیل میں ان غیر معیاری نیلی پیلی دواؤں کو مالی اختیارات کے حامل اکاؤنٹنٹ، اسٹور کیپر اور سپرنٹینڈنٹ کی ٹرائکا کے علاوہ محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے کس طرح سے کروڑوں روپے کی سالانہ دوا، کس قانون کے تحت یہ دوا اپنے اسی محکمے میں فروخت کرتے ہیں جس میں وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں۔ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو اور سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ زیادہ بہتر طور پر یہ وضاحت پیش کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے ہماری اسکرین پر محکمہ صحت سندھ کی جانب سے شیر محمد چانیو، خلاف قانون اکاؤنٹس آفیسر BPS گریڈ 17، جو حالیہ عدالت میں زیر سماعت ترقیوں کی آئینی سماعت میں سلیم باجاری کی وساطت سے انہوں نے یہ ترقی پائی ہے، ان کو سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا کے پرائیویٹ وزٹ کے لیے جو ایکس پاکستان لیو محکمہ صحت نے منظور کی ہے، پہلے آپ اس کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا، موصوف شیر محمد چانیو مذکورہ سیر سپاٹے کے لیے اکیلے نہیں بلکہ نصف درجن لوگوں کے ہمراہ گئے ہیں، جن میں NM انٹرپرائزز، جس کا پتہ ہاؤس نمبر 299 والکٹ ٹاؤن میرپور خاص کے مالک نذر محمد ولد محمد قاسم بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ سول اسپتال میرپور خاص میں ادویہ فراہمی کا یہ ادارہ ایسا ہے جہاں نہ تو دواؤں کا کوئی ویئر ہاؤس موجود ہے، نہ ہی کولڈ چین وغیرہ کا کوئی بندوبست، یہ محض ایک نمائشی دفتر ہے۔ FBR، نیب سندھ اور اینٹی کرپشن متعلقہ ادارے کہاں ہیں؟ کیا گریڈ 17 کے افسر کی اتنی آمدنی ہے کہ وہ ان سیر سپاٹوں پر جا سکے؟ یہ ملک میں وہ اندرونی دہشت گرد ہے جو سرکاری قومی اداروں کو اپنی کرپشن سے مسلسل کھوکھلا کر رہے ہیں، مریضوں کو بغیر دوا فراہمی کے انہیں قبرستان بھیج رہے ہیں اور خود رنگ رلیاں منانے ملائیشیا، تھائی لینڈ اور نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ ان کا احتساب قومی سلامتی کے اداروں کو فوراً کرنا چاہیے۔ LDN سندھ کے بیورو چیف غلام محمد میمن کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ کے سرکاری ملازمین کے سندھ امپلائیز الائنس اور حکومت سندھ کے مابین مذاکراتی عمل تاحال ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سندھ وقت حاصل کر کے ملازمین کے مسائل کو اپنی فکر و سوچ کے مطابق حل کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ احتجاجی تحریک کو اتحاد کے قائدین نے حکومتی دباؤ یا لالی پاپ میں آ کر سرکاری ملازمین کو بیک فٹ پر لے آئے ہیں۔ بشیر احمد خاصخیلی نے گزشتہ روز اس حوالے سے کیا کہا، آپ براہ راست ان کی گفتگو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ امپلائیز الائنس کے پلیٹ فارم پہ جو آج گورنمنٹ کی تمام ہائی لیول کی کمیٹی سے میٹنگ تھی، اس میں بہتر رزلٹ ہوا ہے، لیکن کچھ ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہے DRA، جس پہ تھوڑی سی 1.5 لاکھ ہے، تو ریشو پہ کچھ ایشوز ہیں۔ تو باقی گروپ انشورنس بینول فنڈ، اس پہ تو گورنمنٹ تھوڑا میکینزم بنے گا، اس پہ تو 100% وہ ایگریڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ٹیوزڈے کو فائنل سٹنگ ہے، تو انشاءاللہ اس میں DRA اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔